فیروز، پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں خاندانی نظام جو ہوتا ہے وہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، ان کی روایتیں جو ہوتی ہیں بہت زیادہ جو ہوتی ہیں نا ڈریون ہوتی ہیں ان کے نظام کے ساتھ ساتھ، تو ہم نے دیکھا کہ کتنے بار ایسے کیسز سامنے آئے ہیں کہ جو چھوٹی عمروں میں شادیاں کر دیتے ہیں، وٹے سٹے کے عوض چڑھا دیتے ہیں، اور یا ایسی شادیاں کرتے ہیں کہ لڑکی کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے، بالغ بھی نہیں ہوتی، اس کی شادی کسی بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ بہت سی ایسی روایتیں دیکھی ہیں، خاص طور پہ اربن ایریاز میں یہ جو چیز تھی یہ بہت زیادہ اس کی ایگزامپلس موجود تھیں۔ لیکن پنجاب میں جو چائلڈ میرج آرڈیننس آئے 2026 جس کی منظوری دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ کم از کم لڑکا اور لڑکے کی جو عمر ہوگی وہ 18 سال سے کم نہیں ہو سکتی، اور اگر 18 سال سے کم کوئی بھی کیس رپورٹ ہوا تو اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی بھی ہوگی اور قانونی چارہ جوئی بھی ہوگی، اور بہت بڑا کہتے ہیں نا کہ آپ کو فائن 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی ان پہ مقرر کیا جائے گا۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے چائلڈ میرج ایکٹ، دیٹ واز ویری امپورٹنٹ، کیونکہ چائلڈ میرجز کے اوپر ہم بہت بات کر چکے ہیں۔ ہماری یہ ایک طرح سے کسٹمز کا حصہ رہا ہوا ہے کہ گڈا گڈی کی شادی کر دینا، اس کے بعد جو بھی صورتحال بنتی ہے، جو بھی محرکات ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہیں۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے سینئر رہنما ہے نون لیگ کی اور MP ہیں پنجاب اسمبلی، عظمیٰ کاردار صاحبہ نے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں عظمیٰ؟ الحمدللہ۔ عظمیٰ، پولیو پہ تو آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، آپ نے دیکھا ہے پنجاب میں جو ہے آئی تھنک دا کیسز آر نل، از اٹ لائک دیٹ؟ جی آپ یہ دیکھیں کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، چیف منسٹر خود اس کو فرنٹ سے لیڈ کر رہی تھیں ایریڈیکیشن پروگرام کو۔ 17 ہمارے ڈسٹرکٹ انفیکٹ ہو گئے تھے، اور اب الحمدللہ جو یہ ہماری بلاس کیمپین ابھی ختم ہوئی ہے، کل ہی ختم ہوئی ہے، ہمارے تمام انوائرمنٹل سیمپلز جو ہیں وہ نیگیٹو ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وائرس کی جو سرکولیشن ہے اس کو بڑی ایفیکٹولی بریک کر لیا گیا ہے، اور ہمارے بچے جو ہیں الحمدللہ محفوظ ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی اچھی خوشخبری ہے، خاص طور پہ پنجاب کے لوگوں کے لیے، اور یہ ان کے تعاون سے ہوا ہے۔ ظاہر ہے اکیلے حکومت تو کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے، عوام اور حکومت مل کے وہ ویلکم کرتے تھے ہمارے ہیلتھ ورکرز کو، کیونکہ ہمارے ہیلتھ ورکرز بار بار جاتے ہیں گھروں میں، ٹچ کرتے ہیں تاکہ کوئی مس بچہ نہ رہے۔ تو یہ اس کا سارا خوشائن بات ہے، اور ہم بار بار لوگوں سے اپیل کرتے تھے کہ پلیز اپنے بچوں کو پولیو بالکل اور ان کو اس چیز سے محروم نہ رکھیں، کیونکہ واقعی اس کے بعد جو زندگی ہے۔ اب تو لوگ خود ہمیں فون کر کے کہتے ہیں کہ وہ ہمارا بچہ جو تھا وہ کراچی سے ادھر وزٹ کرنے آیا ہوا ہے، وہ مس ہو گیا ہے، تو پلیز کسی ٹیم کو بھیج دیں کہ وہ پولیو کے ڈراپس بھی لے۔ تو اب اس طرح سے سچویشن ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ بہت بڑی کیمپین ہوئی ہے، آپ کو پتا ہے، اور چیف منسٹر صاحب نے جو خود انیشیٹو لیا ہے۔ اچھا، یہ جو انیشیٹو لیا ہے چائلڈ میرج ایکٹ آرڈیننس 2026، یہ کتنا بڑا انیشیٹو ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ جس طریقے سے پنجاب اور سدرن پنجاب کے بہت سے علاقے جو ہیں وہاں یہ چیزیں کامن تھیں، اور اس کے بعد جو ہم نے کیسز دیکھے وہ بھی آپ کے سامنے، کیا کہیں گی عظمیٰ؟ ہنا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ ایک اتنی امپورٹنٹ لیجسلیشن کو آپ نے ایئر ٹائم دیا ہے۔ آپ کو میں بتاتی چلوں کہ میں 6 سال سے جب پہلی دفعہ میں MPA بنے تھی تو میں اس وقت سے میں نے یہ پرائیویٹ ممبر بل جو تھا میں اس کے لیے سٹرگل کر رہی ہوں، اس لیے کیونکہ جب آپ اگر نظر دوڑائیں تو ہمارا جو کلچرل نارمز ہیں اس میں بہت چائلڈ میرجز کا رواج ہے، اور چونکہ ہمارے پاس قانون نہیں تھا تو ایک 11 سال کی بچی، 12 سال کی بچی، اس کو بھی یہ شو کرتے تھے کہ جی یہ 16 سال کی ہے، اور اس کی اٹھا کے شادی کر دیتے تھے۔ اس سے نمبر 1 تو چائلڈ رائٹس کی سیویئر وائلیشن ہو رہی تھی، بچوں کی ابیوس بڑھ رہی تھی، ان کی پروٹیکشن کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا یہ بل، لیکن ریزسٹ ہوتا تھا۔ ہماری یہ جو بل ہے آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں اب تو نیشنل اسمبلی میں بھی پاس ہو گیا تھا، سینٹ میں پاس ہو گیا تھا، سندھ میں تو یہ 5 سال سے تھا، لیکن اور بلوچستان میں بھی ہو گیا تھا۔ پنجاب جو تھا وہ اس میں اس کو ٹائم لگا، کیونکہ یہاں پہ ہمارا جو ایک سوسائٹی ہے اس میں بہت اس کی کامن پریکٹس ہے۔ 16% ہماری بچیاں جو ہیں وہ پنجاب میں وہ چائلڈ میرجز کا شکار ہو جاتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں انفنٹ مورٹیلٹی، مٹرنل جو ڈیتھس ہیں اتنی زیادہ ہوتی تھیں۔ اب ایک چھوٹی سی بچی کو آپ شادی کر دیں گے اور اس پہ اتنی ذمہ داری ڈال دیں گے تو وہ تو اس کا تو فیوچر تباہ ہو گیا، اس کی ہیلتھ تباہ ہو گئی، اس کی جو ایجوکیشن تھی، سب سے بڑی جو بات
ہمارے سیکنڈری لیول پہ ہر دوسری بچی جو تھی وہ اسکول سے باہر تھی، اور اسی وجہ سے تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ جی فٹافٹ اس کو کوئی ایک پاورٹی کی وجہ سے یا انسیکیورٹی کی وجہ سے فٹافٹ اس کی اٹھا کے شادی کر دیتے تھے اور اس کا سارا مستقبل تباہ ہو جاتا تھا. تو یہ جو اب قانون آیا ہے الحمدللہ فائنلی، یہ میں مریم نواز صاحبہ کو اس کا کریڈٹ دوں گی کہ یہ انہوں نے ہمت کی اور انہوں نے یہ آرڈیننس کے فارم میں یہ بل آیا، اس کو جو ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی ہے لوکل گورنمنٹ کی، اس میں پورا اس کی ڈیبیٹ ہوئی اور اس کے بعد یہ اپروو ہوا. سب کو یہ احساس ہو گیا اور ہائی کورٹ کی بھی ڈائریکشن تھی کہ یہ ڈسکریمنیشن ختم کریں کہ آپ لڑکے کی 18 رکھی ہوئی ہے، لڑکی کی 16 رکھی ہوئی ہے، تو یہ کیوں آپ نے ڈسکریمنیٹ کیا ہوا ہے. تو اب جو بل آیا ہے اس میں لڑکا لڑکی دونوں کی 18 سال کی، بالکل. اور اس میں دیکھیں نا آپ ایک اور اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ لیول آف میچورٹی ہونی چاہیے، مینٹل، صرف یہ نہیں کہ فزیکل، مینٹل بھی میچورٹی ہونی چاہیے. اور میں آپ کو بات بتاتی چلوں کہ جو اسلام کو کور بنا کے اس چیز کو بڑھاوا دیتے ہیں، ان کی اطلاع کے لیے ہمارے 15 اسلامی ممالک ہیں بشمول سعودی عربیہ کے، جس میں 18 سال جو ہے وہ عمر ہے اور اس سے کم اگر آپ شادی کریں گے تو وہ جرم قرار دیا جاتا ہے. اچھا. تو یہ آپ اپنے مذہب کے پیچھے چھپ کے نہیں اس طرح کے کام کر سکتے. یہ سارا آپ کی جو ہے نا ایک یہ کلچرل ایشو ہے، کسٹم چلا آ رہا ہے. جی، جو کسٹم ایک چلا آ رہا ہے، اور اس میں ہماری جو بچیوں کی جو ایک وائلیٹ ہوتے ہیں، ان کی جو رائٹس ہیں، وہ نہایت سنگین نوعیت کے تھے. اور الحمدللہ اب یہ بل جو ہے، اچھا، بل میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر شادی ہوتی ہے، فار انسٹنس کوئی کیس آتا ہے تو اس کو زیادتی کے زمرے میں لیا جائے گا اینڈ ہی ول بی پینلائزڈ فار، بالکل جی، یہ ریپ بالکل لیا جائے گا. اور اس میں جو ہیومن ٹریفکنگ ہے، آپ کو پتہ ہے چونکہ سندھ میں یہ قانون ہے اور پنجاب میں نہیں تھا، تو وہاں پہ بچیوں کی ہیومن ٹریفکنگ سے ان کو یہاں پہ لایا جاتا تھا اور ان کی زبردستی شادیاں کروائی جاتی تھیں. اور انٹرنیشنلی ہمیں بہت ایک قسم سے جو ہے بدنامی مول لینی پڑتی تھی، کیونکہ لوگ کہتے تھے یہ فورسڈ میرجز ہیں، فورسڈ کنورژنز ہو رہی ہیں یہاں پہ، جو کہ بالکل غلط بیانی تھی. حقیقت میں یہ چائلڈ میرجز کا ایشو تھا، جو کہ چاہے وہ مائنورٹیز ہوں چاہے وہ میجورٹی ہو، دونوں فیس کر رہے تھے. اور اب چونکہ قانون پنجاب میں بھی بن گیا ہے تو یہ ہیومن جو بچیوں کی ٹریفکنگ ہے یہ بھی کنٹرول ہو جائے گی. تو ملٹیپل فرنٹس پہ میرے خیال میں ہم مبارکباد اگر دیں، کیونکہ اس سے ہم نے پروٹیکٹ کیا ہے اپنی بچوں کو. اچھا، نکاح خواہ اور جو رجسٹرار جو ہوتے ہیں ان کو کیسے انشور بنایا جائے گا؟ کیونکہ آپ کو دیکھا ہے کہ جگہ جگہ نکاح تو وہ کر دیتے ہیں، سم ٹائم اٹس رجسٹرڈ، سم ٹائم اٹس ناٹ رجسٹرڈ، لیکن کیسے انشور بنایا جائے گا کہ قانون وہاں اس کی عمل داری ہو رہی ہے؟ جی بالکل، بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. امپلیمنٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس میں ہماری جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ وہاں پہ ضلع کونسل جو ہے وہاں پہ یہ نکاح رجسٹرڈ ہوتے ہیں، اور وہاں پہ بہت سخت اسکروٹنی کی جائے گی. سزائیں آپ کو پتہ ہے 2 سے 3 سال کی قید اور اس کے بعد 5 سے 10 لاکھ کا جو جرمانہ ہے. یہ نہ صرف یہ گارڈین کو ہے، یہ نکاح خواہ جو ہے وہ ان کے لیے بھی اسی طرح کی سزائیں ہیں، اور اگر پیرنٹس اس میں ملوث ہیں تو ان کو بھی پھر یہ بھگتنا پڑے گا. تو یہ ایک بڑا ایک سخت نان کمپاؤنڈیبل نان بیلیبل افینس، کوگنیزیبل افینس ہے، اور جو بھی اس کے زمرے میں آئے گا پھر اس کو سخت سے سخت جو ہے وہ قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، بالکل. ہم بات کر رہے ہیں چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے، چائلڈ میرج کے حوالے سے. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں. عظمیٰ کاردار صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک ویورز. چائلڈ میرج آرڈیننس 2026 کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور اس میں ایک بہت اہم پیش رفت بھی ہوئی ہے کہ یہ جلد ہی یہ جو بل ہے یہ اسمبلی میں پاس ہونے والا ہے. عظمیٰ کاردار صاحبہ ہماری رہنمائی فرما رہی ہیں. اور عظمیٰ صاحبہ، آپ نے بتایا کہ ابھی یہ جو بل ہے یہ جو ہے اسٹینڈنگ کمیٹی میں پاس ہوا ہے، جی مگر ابھی اسمبلی میں یہ بل جو ہے وہ آئے گا. جی، کوئی بھی جو قانون سازی ہوتی ہے نا وہ سب سے پہلے
انٹروڈیوس ہاؤس میں ہوتی ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وہ اپنے ریلیونٹ اسٹینڈنگ کمیٹی میں جاتی ہے. اوکے. اسٹینڈنگ کمیٹی میں سارے جتنے بھی پارٹیز ہیں ان کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, محکموں کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. وہاں پہ اس بل کو جو ہے ڈسکس بھی کیا جاتا ہے, اس پہ ڈیبیٹ بھی کی جاتی ہے. کوئی اگر اس کے کوئی ڈسینٹنگ وائس ہو تو اس کو بھی سنا جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ جب پاس ہو جاتا ہے اسٹینڈنگ کمیٹی میں, پھر امپلیمنٹ ہوتا ہے. پھر امپلیمنٹ نہیں ہوتا, پھر یہ ہاؤس میں آئے گا. اب سیشن ہمارا چل رہا ہے, ہمیں بڑی امید ہے کہ یہ دس کمنگ ویک جو ہے اس میں یہ پریزنٹ ہوگا ہاؤس میں. وہاں پہ ہم تھمپنگ میجورٹی کے ساتھ اس کو جب پاس کر لیں گے تو پھر یہ اچھا, آئی تھنک عظمیٰ صاحبہ کی نوٹیفیکیشن آئی تھنک جاری ہو گیا ہے, پاس ہو گیا ہے بل ابھی, لیکن آپ جس طرح فرما رہی ہیں کہ بالکل ابھی ان وے ہوگا پراپر نوٹیفیکیشن جو نہیں بالکل نہیں ہو سکتا ہے. ابھی اسٹینڈنگ کمیٹی میں ابھی اسٹینڈنگ کمیٹی میں پاس ہوا ہے. اسٹینڈنگ کمیٹی سے پھر یہ ہاؤس میں آئے گا. ہاؤس میں پھر یہ ووٹنگ ہوگی اس پہ, اور پھر جب ہم اس کو وہاں پہ, میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ ایک میجورٹی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم تھمپنگ میجورٹی کے ساتھ اس کو پاس کریں گے. پھر اس کی نوٹیفیکیشن ہوگی اور یہ ایکٹ کے فارم میں امپلیمنٹیشن. تھینک یو فار کریکٹنگ می عظمیٰ صاحبہ. اچھا عظمیٰ صاحبہ یہ بتائیں کہ جو بل پاس انشاءاللہ ہو جائے گا تو جس طرح کیمپینز ہوئی ہیں, آپ کو پتا ہے ہم نے پولیو کی کیمپینز کی ہیں, کتنی کیمپین ہوئی, اور آپ یو ور دا پرسن ہو از ڈوئنگ سنس ایجز آئی ہیو سین یو. کیا اس بل کے حوالے سے چائلڈ پروٹیکشن یا چائلڈ میرج کے حوالے سے یہ کیمپین ہوگی؟ دیکھیں, کیمپینز کا ٹائم تو اب گزر گیا ہے, کیونکہ بہت ساری اویئرنیس سوسائٹی میں, اتنے ہمارے جو این جی اوز ہیں, اتنی ہماری آرگنائزیشنز ہیں, ہم لوگ خود ہیں, ہم نے گراس روٹ لیول پہ جا کے بہت اویئرنیس کیمپینز اس کی چلائی ہیں. اور وہ اسی کا یہ ایک نتیجہ ہے کہ یہ بل جو ہے یہ ٹیبل ہو گیا ہے, اور اب یہ بالکل آخری جو ہے اس کا مرحلہ رہ گیا ہاؤس میں پاس ہونے کا.